یہ کہانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں، یہ ہر اس قوم کی ہے جو نصیحت کو مذاق سمجھتی ہے۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب کچھ نیک لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت تراشے گئے۔ یہ بت پرستش کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، لیکن پھر ان بتوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلیں نہایت نیک تھیں، لیکن تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ چند نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ چنانچہ لوگوں نے ان بزرگوں کی عزت و یاد کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت بت پرستی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن چند نسلوں بعد لوگ آہستہ آہستہ انہی بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ یوں کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت ترک کر دی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں دن رات سخت محنت کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو گھروں میں، مجمعوں میں، اکیلے اور اعلانیہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ قوم نوح سال بسال گمراہی میں بڑھتی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ستاتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا تم ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ جب یہ وحی نازل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، اے میرے پروردگار، روح زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں نہ درخت تھے نہ پانی۔ انہوں نے درخت اگائے، انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بناتے رہے۔ طویل محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کشتی 100 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ بعض اندازوں کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی۔ یہ کشتی اوپر سے بند تھی تاکہ بارش کا پانی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ 3 منزلہ تھی اور ہر منزل کا ایک الگ دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام مومنوں کو، اپنے اہل خانہ کو اور ہر جانور کی جوڑے جوڑے کشتی میں سوار کر لو۔ پھر آسمان اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک عظیم طوفان آ گیا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ پہاڑوں سے بھی اونچا پانی ہو گیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک موج آئی اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نصف کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ 6 ماہ بعد اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا، زمین نے پانی نگل لیا اور کشتی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حکم ہوا
سلامتی کے ساتھ اتر آؤ، تم پر اور تمہاری نسلوں پر برکت ہو۔ یوں زمین پر دوبارہ نسل انسانی اور جانوروں کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ چوتھا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ محققین کے مطابق ترکی میں اس کے آثار ملے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔